بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سچ کے ساتھ۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان آج بھی الیکشن کر رہے ہیں، لیکن ان کے لیے ایک اہم سوال یہ ہے کہ خود جن صوبوں کے اندر ان کی اپنی حکومتیں ہیں وہاں پر ان کی کیا کارکردگی ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے اندر آٹے کا ایک شدید بحران ہے، اور یہ جو معاملہ ہے یہ ایک ظاہر ہے کہ صوبائی حکومتوں کا معاملہ ہے۔ وہاں پر یہ بحران پیدا ہونا، وہاں پہ قیمتوں کا تعین یا مہنگائی کی جو ایشوز ہیں۔ 18ویں آئینی ترمیم کے بعد صوبے خود مختار ہیں، صوبوں کے پاس بہت سے اختیارات ہیں، وہ بہت سے فیصلے کر سکتے ہیں، اور وہ بہت سے اہم فیصلے اس لیے بھی لے سکتے ہیں کہ وہ ان کی صوبوں کی بہتری کے لیے، عوام کی بہتری کے لیے انہیں یہ سب کچھ کرنا ہے۔ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پنجاب کے اندر بھی ایک تو قیمتوں کا بھی معاملہ ہے، قیمتوں کا بھی مسئلہ ہے۔ آٹے کا بحران تو الگ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ قیمتیں بھی دن بدن بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور خیبر پختونخوا کے اندر بھی۔ لیکن عمران خان فوکس ہیں صرف ایک بات پہ، اور وہ یہ ہے کہ جلد اور فوری الیکشنز ہو جائیں۔ یعنی انہیں اپنی سیاست کی تو فکر ہے، لیکن جن صوبوں کے اندر ان کی اپنی حکومت ہے، ان کی جماعت کی حکومت ہے، وہاں پر وہ ایسا لگتا ہے کہ جو عوامی مسائل ہیں ان سے وہ لا تعلق نظر آتے ہیں۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ جو وفاقی ذخیرہ ہے، وفاقی حکومت کا جو ایک ذخیرہ ہوتا ہے، اس کوٹے سے گندم ریلیز کریں گے، اور یہ فیصلہ انہوں نے کر لیا ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اس پر عملی اقدامات جو جنیوا میں کانفرنس ہونے جا رہی ہے اس کے بعد ہی ہوگا۔ لیکن اہم ترین سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان کے لیے اس قسم کی جو سیاست ہے وہی ضروری ہے؟ عدم استحکام پیدا کرنا، سیاسی عدم استحکام پیدا کرنا، اور اداروں پر مستقل الزامات وہ لگا رہے ہیں، یہ ایک اہم ترین سوال ہے۔ دوسرا، ہمیں ایسا لگ رہا ہے کہ پنجاب کے اندر جو ایک صورتحال بنی ہوئی ہے، خود پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے لیے ایک مشکل صورتحال ہے، تحریک انصاف کے لیے بھی مشکل صورتحال ہے۔ انہیں اعتماد کا ووٹ لینا ہے، لیکن پنجاب کے وزیر اعلیٰ اس سے انکار کر چکے ہیں، اور تحریک انصاف پہلے تو اعتماد کے ووٹ کے حوالے سے کہتی تھی، لیکن وہ بھی اب ان کے ہم زبان ہو گئی ہے، اور وہ ایک ہی بات کہہ رہے ہیں۔ آئینی اور قانونی طور پر بھی بہت بڑے جو مسائل ہیں ایسا لگتا ہے کہ تحریک انصاف کے لیے پیدا ہونے والے ہیں۔ کیا صورتحال بنے گی، انہی پر آج ہم بات کریں گے، اور اس کے لیے ہمیں جڑے ہیں مسلم لیگ نون سے سینیٹر رانا مقبول۔ رانا صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمیں لاہور سے جوائن کریں گے سینئر تجزیہ کار سجاد انور صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور اسٹوڈیوز میں ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ کار جناب طاہر نعیم ملک صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ رانا مقبول صاحب، آپ فرمائیے گا، یہ جو ایک بحران پیدا ہوا ہے، ظاہر ہے وفاقی حکومت تو اپنا ایک حصہ اس میں ڈالے گی، اور کوشش بھی کرنا چاہیے وفاقی حکومت کو، لیکن صوبوں پر بھی تو ذمہ داری عائد ہوتی ہے نا کہ وہ اپنے اس بحران کو قابو کریں اور کچھ گورننس دکھائیں۔ جاوید صاحب، آپ نے اپنے انٹروڈکشن میں کہا، یہ بات درست ہے کہ اب فلور ملز جو ہیں وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہیں، جو سٹاکس ہیں، گو ڈاؤنز ہیں، وہ پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہیں، اور پھر آٹے کی تقسیم ان کے پاس ہے۔ اس لیے کوئی ایسا ان کے اوپر کوئی حدود و قیود نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو آٹا ڈسٹریبیوٹ کرنے میں، پہنچانے میں کوئی جو ہے مجبوری کا یا وہ کہیں کہ جی ہم مجبور ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ بات ہے انیفیشنسی کی، نالائکی کی، اور انڈیفرنس کی۔ میں آپ کو عرض کروں کہ ہمیشہ سے جو ہوتا رہا ہے کہ جو بیپاری ہوتے ہیں، جو سٹاکسٹ ہیں، وہ ہولڈنگ کر لیتے ہیں گندم کی، یعنی کہ سردیاں شروع ہونے سے پہلے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ سردیوں میں ریٹ چڑھیں گے، اور جب وہ گندم کی کمی آتی ہے تو اپنی مرضی سے وہ ریٹ چڑھاتے ہیں، اور بے انتہا وہ سرمایہ کماتے ہیں اس سے، لیکن لوگوں کی جان نکل جاتی ہے۔ اس کے لیے حکومت نے، نہ پنجاب کی حکومت نے، نہ کے پی کے کی حکومت نے، نہ کوئی بندوبست کیا، نہ اس کے لیے کوئی محنت کی، نہ اس کے لیے کوئی انٹیلیجنس رکھی، نہ اس کے لیے کوئی کارکردگی کا مذاق کیا۔ اور پہلے آپ کو یاد ہوگا، جب ہم بھی دیکھتے تھے فیلڈ میں، ہم لوگ یہ کام کرتے رہے ہیں، تو یعنی کہ لاکھوں ٹن جو گندم ہے وہ برآمد ہو جاتی تھی ہولڈنگ سے، اور وہ پھر لوگوں میں تقسیم کر دی جاتی تھی۔ تو اس لیے یہ ہے کہ کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے، کوئی مینجمنٹ ہی نہیں ہے۔ آپ نے ٹھیک کہا، عمران خان کا معاملہ ہے کہ سراپا خرابی پیدا کرو، نظام کو مزبہل کرو،
لوگوں کو نقصان ہوتا ہوئے وہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کی اپنی کامیابی کس پہ مضمر ہے. تو بات یہ کرنے والی ہے کہ یہ تو بہت زیادہ غلط پالیسی بنائی گئی ہے. میں آپ کو عرض کروں کہ اگر تو یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، ورنہ اگر آپ پڑھیں آرٹیکل 148 and 149، جو مرکز ہے وہ امپاورڈ ہے آئین کی طرف سے کہ ان کو ہدایت کرے پروونسز کے کسی بھی ایشو کے اوپر جس میں کمیونٹی کا تعلق ہو، عوام الناس کا تعلق ہو، تو یہ ٹریڈ کا تعلق ہے، مارکیٹ کا تعلق ہو، اگر وہ نہیں پوری طرح عمل کرتے قانون تو وہ ایکشن لے. سینٹر از کمپیٹنٹ ٹو ٹیک ایکشن. یہ بہت زیادہ زیادتی ہو رہی ہے اور لوگوں کی تکالیف بڑھتی جا رہی ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ اس کی ریٹس کی مینجمنٹ میں ایک کو مارکیٹ کمیٹیز ہوا کرتی تھی جو کہ رول پلے کرتی تھی؟ کبھی آپ کو مارکیٹ کمیٹی نظر آئی ہے؟ وہ ایک ٹیمیں نکلتی تھی جو ہولڈنگ کو بھی چیک کرتی تھی، باقی چیزوں کو بھی چیک کرتی تھی، جس میں پولیس کے لوگ بھی ہوتے تھے، میجسٹریٹ بھی ہوتے تھے، لوکل گورنمنٹ کے لوگ بھی ہوتے تھے. کبھی آپ نے کوئی ٹیم دیکھی ہے یہ بات کرتے ہوئے، ریٹ کرتے ہوئے؟ یعنی انفورسمنٹ، ایک تو امیجنیشن کوئی نہیں ہے، پھر ٹھیک انفورسمنٹ نہیں ہے، اور بہت سارے لوگ لنکڈ ہوتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو بہت زیادہ پیسہ کماتے ہیں اور لوگوں کا خون چوستے ہیں. ٹھیک. اس لیے یہ سارے مسائل سامنے ہیں جس کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ کو، پروونشل گورنمنٹ بھی ایمانداری کے ساتھ ڈٹ جانا چاہیے. یہ عوام الناس کا مسئلہ ہے. یہ صرف پالیٹکس کی، یہ کوئی پالیٹکس تھوڑا ہے. ٹھیک. یہ تو خرابی بسیار ہے جس سے قوم، ملک، معاشرے کو نقصان ہو رہا ہے. ٹھیک. اس لیے کچھ سمجھنے کی کوشش کریں کہ امیجنیٹو پالیٹکس دیر ہیز ٹو بی، یعنی کہ میتھڈ ایون ان میڈنس. دیر از بالکل نو صحیح، میتھڈ ایٹ آل. بالکل صحیح، تو بالکل صحیح اس کہہ رہے ہیں آپ لیے سجاد آپ انور بھی صاحب. اپیل کریں، ہم بھی کرتے ہیں. ٹھیک ہے سجاد انور صاحب، آپ فرمائیے کہ کیا وجہ ہے کہ پنجاب کے اندر یہ ایک صورتحال پئی؟ کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں کہ تمام کی تمام جو پنجاب حکومت ہے اس کی توجہ وہ اسمبلی تحلیل، اسمبلی نہ تحلیل، ووٹ آف کانفیڈنس، ساری توجہ اس طرف چلی گئی ہے اور جو اصل معاملات ہیں وہ کہیں پیچھے رہ گئے؟ ہاں، یہ ضرور بات ہے کہ جو عمران خان صاحب نے پچھلے کچھ عرصے سے ایک عدم استحکام کی سیاست شروع کر رکھی ہے اور وہ پچھلے مارچ اپریل سے ہی نیا الیکشن مانگ رہے ہیں. اس کے نتیجے میں انہوں نے بے شمار مہمات کی، کبھی لانگ مارچ کیے، کبھی دھرنے کرنے کی کوشش کی اور کبھی اور ڈیڈ لائنز دینے کی کوشش کی. تو اس نے خود کو بھی اور اپنی اتحادی حکومتیں، جو پنجاب میں ان کی اتحادی حکومت ہے اور کے پی میں جو ان کی اپنی حکومت ہے، اس کو شاید وہ زیادہ تر جو گورننس کے کام ہیں ان پر ان کی توجہ نہیں ہے، نہ ان کی ٹیم کی. بس یہ ہے کہ کس طریقے سے فیڈرل گورنمنٹ کو ٹاپل کرنا ہے اور اس کے بعد الیکشن کروانے اور جیت کے دوبارہ وزیر اعظم بننا ہے. آپ کو یاد ہوگا عمران خان کی پرائرٹیز میں یہ چیزیں نہیں. انہوں نے خود بھی کہا تھا کہ میں کوئی آٹا یا روٹی یا کوئی ٹماٹر یا مولی کی قیمتیں طے کرنے کے لیے نہیں آیا، میں تو قوم بنانے کے لیے آیا ہوں. تو بیسیکلی ان کی یہ پرائرٹی نہیں ہے کہ لوگوں کو سرو کیسے کرنا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ ان کی حکومت کے دوران بھی گورننس کے کیا معاملات تھے، اگرچہ وہی چیزیں ابھی تک سمیٹی اور سنبھالی نہیں جا رہی، میں سمجھتا ہوں. تو پنجاب میں جو چودھری پرویز الہی صاحب سمجھتے ہیں کہ وہ بہت وہ ایک کاریگر وزیر اعلیٰ ہیں اور وہ ہر بات کو اور گورننس کی باریکیوں کو سمجھتے ہیں، ابھی وہ متحرک ہوئے ایک دن پہلے اور انہوں نے کچھ بیانات تو دیے ہیں جی کہ ہر جگہ پہ آٹا جو ہے وہ فراہم کیا جائے گا. لیکن میں رانا مقبول صاحب کو سیکنڈ کرتا ہوں. انہوں نے درست کہا کہ وہ ٹیم ورک نظر نہیں آتا جو لوگوں کی ذخیرہ اندوزوں کو جا کے پکڑیں اور انہوں نے جو غلہ چھپایا ہوا ہے اس کو مارکیٹ میں لے کر آئیں، ان کی قیمتیں طے کریں. وہ پرائس کمیٹیاں نظر نہیں آتی اور وہ اس طرح کے چھاپے نظر نہیں آتے. اور پھر پنجاب سے بڑے پیمانے پہ جو گندم اور آٹا جو ہے وہ سمگل ہوتا ہے کے پی میں، اور چونکہ کے پی اور پنجاب دونوں جگہ پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹس ہیں، انہوں نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی، جس کی وجہ سے یہ کمپلیکیشن زیادہ سنگین ہو گئی ہے. ابھی آج کی خبر ہے کہ جی وہ اٹک پل پہ کچھ ٹرک جو ہیں ان کو پکڑا گیا ہے. تو
اس کی گورننس کو ٹھیک کرنا ان کی ذمہ داری ہے. اگلے 4-5 مہینوں میں 6 مہینوں میں الیکشن ہونے جا رہا ہے, تو ڈیفینیٹلی یہ جواب دہ ہوں گے اپنے اپنے صوبوں کی گورننس کے حوالے سے, اور لوگوں کو بتائیں گے کہ وہ کس طریقے سے یہ جو اس وقت فوڈ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے نا جاوید اقبال صاحب, یہ بہت سنگین ہوتا جا رہا ہے. لوگوں کا آپ کو اندازہ ہی ہے کہ سستے آٹے کے لیے کس طریقے سے لائنوں میں لگے ہوئے ہیں لوگ نا. تو میں سمجھتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ نے بہت اچھا فیصلہ کیا کہ جو اپنے حصے کا جو ایک ذخیرہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس تھا وہ بھجوانے کا انہوں نے فیصلہ کیا. وزیر اعظم صاحب جنیوا سے واپس آتے ہیں تو وہ بھی ہو جائے گا. لیکن پنجاب میں وافر گندم موجود ہے اور آٹا موجود ہے, صرف اس کی فراہمی کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے, ایڈمنسٹریشن کو متحرک کرنے کی ضرورت ہے, پولیس کو اور ڈسٹرکٹ مینجمنٹ کو اور پرائس کمیٹیوں کو تھوڑا سا اگر یہ متحرک کر لیں, موٹیویٹ کر لیں, تو شاید لوگوں کو ریلیف ملنا شروع ہو جائے. یہی کے پی میں صورتحال ہے. تو پنجاب اور کے پی بیسیکلی وکٹم ہے عمران خان صاحب کی جو مہماتی سیاست ہے, جو ایڈونچرس پالیٹکس وہ کر رہے ہیں, اس کی سزا بھگت رہے ہیں دونوں صوبوں کے عوام. ٹھیک ہے. تو لیکن طاہر رحیم ملک صاحب, حالانکہ دونوں صوبوں کے اندر تحریک انصاف کی حکومت ہے, خیبر پختونخوا کے تو بعض وزراء یہ کہتے ہیں کہ ہم پہ تو پابندی لگائی ہے انہوں نے, آٹا جو ہے وہ نہیں بھیج رہا پنجاب ہمیں. لیکن یہ اتنا اگر کرائسس پیدا ہو رہا ہے, یہ اگر مینج کیا جاتا تو نہیں ہو سکتا تھا, یعنی یہ تو بڑا آسان تھا کیونکہ تحریک انصاف کی دونوں صوبوں کے اندر حکومت ہے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, اور یہ دونوں صوبے جو ہیں یہ کثیر آبادی والے ہیں, اور اس وقت ہمیں زیادہ ویٹ کرائسس جو ہے انہی صوبوں میں نظر آ رہا ہے. تو میری رائے میں وزیر اعظم پاکستان کو اس ڈونر کانفرنس کے بعد فوری طور پہ کونسل آف کامن انٹرسٹ کی میٹنگ بنانی چاہیے, اور چیف منسٹر سے باز پرس کرنی چاہیے. جن آئین کی دفعات کا شقوں کا حوالہ سینیٹر رانا مقبول دے رہے تھے وہ بھی ہیں, اور اس کے علاوہ بھی فیڈرل گورنمنٹ ان کو ایڈوائز کر سکتی ہے. اس وقت ان کا اصل میں جو فوکس ہے, یہ جو قلت ہے اور سپلائی اور چین کی کمانڈ ہے, اس میں فلو ہمیں گجرات کے ڈویژن کے اضلاع میں نہیں نظر آ رہا, تو اور باقی جگہ ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آپ دیکھیں گے جہاں فوکس ہے وزیر اعلیٰ کا, بیوروکریسی کا, اور اس جگہ پہ کوئی قلت نہیں ہے. تو اس وقت وہ پنجاب کے چیف منسٹر ہیں جو 11 کروڑ کی آبادی کا ایک صوبہ ہے, دنیا کے بہت سارے ملکوں سے زیادہ کثیر آبادی والا یہ صوبہ ہے. تو اس کے اندر آپ کو اس کی اٹک سے لے کے صادق آباد رحیم یار خان تک یہ ہے, تو اس کے اندر آپ کو بڑی ہی تندہی سے اور مستعدی سے یہ کام کرنا پڑے گا. یہ بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ سوچ رہے ہیں کہ وزارت اعلیٰ کا بھی پتہ نہیں چلتا, تو میں کم از کم اپنے علاقے کے لیے کروں, حالانکہ وہ تو پورے پنجاب کے وزیر اعلیٰ ہیں, لیکن صورتحال دوسری طرف تو آپ کے سامنے ہے نا. یہ بھی ایک وجہ ہے, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ وجہ جو ہے, آپ یہ دیکھتے ہیں کہ الیکشن آنے ہیں اور پنجاب کا ووٹر بھی دیکھ رہا ہے آپ کی پرفارمنس کو بڑی تفصیل سے. آپ کے جو باقی ہمارے کو پینلسٹ ہیں انہوں نے بتایا کہ کس طرح پرائس میکینزم. سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ صوبائی حکومتیں اب 18ویں ترمیم کے بعد NFC ایوارڈ کے بعد وہ جو گندم کی پرائس ہے وہ خود مقرر کرتی ہیں. اس کے بعد نظام کیا ہے وہ جاوید صاحب آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ انگریز دور سے ہی چلا جا رہا ہے کہ ہر ڈسٹرکٹ کا ایک سرکاری ایک ریکڈ ہوتا ہے گندم خریداری کا کوٹا, اور وہ رکھا جاتا ہے کہ ان کیس آف ایمرجنسی, ان کیس آف وار اور قید کی صورتحال میں وہ سٹاک منیمم لیول پہ مینٹین کیا جاتا ہے. بالکل ٹھیک. اب وہ سرکاری ریٹ پہ گندم خریدی جاتی ہے, ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر وہ کرتا ہے, اور باردانہ یعنی وہ جو بوری ہوتی ہے وہ بھی ایشو ہوتی ہے, اور اس کے بعد وہ جو ریٹ ہے سرکاری گندم کا وہ ملوں کو فراہم کی جاتی ہے اس پہ, اور ان کو کہا جاتا ہے کہ ایکس مل ریٹ آپ یہ دیں گے. تو ابھی جو ریٹ میں اضافہ ہوا ہے اس سارے میکینزم میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ جب ان کو سرکاری گندم ملوں کو مل رہی ہے تو آپ کیوں نہیں انشور کر رہے کہ ایکس مل ریٹ وہ, اور جو وائلیشن کر رہے ہیں وہاں آپ FIRs کیوں نہیں دے رہے, مل کو سیل کیوں نہیں کر رہے. میں اس سے قبل بھی کہہ چکا ہوں کہ 1965 کی جنگ میں یہ پہلی دفعہ کوئی ویٹ کرائسس نہیں آیا. تو اس وقت رات کو 2 بجے نواب آف کالا باغ نے گورنر ہاؤس لاہور میں اجلاس بلایا, اور فلور مل مالکان کو اور گھی مل والوں کو ان کو کہا کہ صبح اگر پرائس میں ڈفرینس ہوا, جنگ شروع ہو چکی ہے, تو آپ لوگ ذمہ دار ہوں گے, اور انہوں نے اسٹرکٹ میئر کیا. اسی طرح غلام مصطفیٰ کھر وزیر اعلیٰ تھے, پیپلز پارٹی دور میں ہوئی, تو انہوں نے بہت ساری ملیں سیل کی. اس وقت پرائس کمیٹیز ان افیکٹو ہیں, اس وقت ان کے اوپر چیک نہیں ہے. تو یہ بڑا ڈائلما ہے کہ جب
रेगुलेटर जो है, गवर्नमेंट का काम रेगुलेट करना है Yeah. और प्राइसिंग करना है, वो ही ज़ख़ीरा अंदोज़ों के साथ मिल जाए सही। तो फिर आप आवाम किसके रहम करम में होंगे। तो एक क्राइसिस लाइक सिचुएशन की जा रही है। ये ज़रूर है कि पूरी दुनिया में फूड इन्फ्लेशन है, पूरी दुनिया में प्राइसेस हाई जा रही हैं, लेकिन किल्लत वाला जो मामला है इसके अंदर गवर्नेंस के इश्यूज़ हैं और उनको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अब मुझे नहीं नज़र आया कि वज़ीर आला का, मैं उनकी रोज़ाना एक्टिविटीज़ फॉलो करता हूँ, कि इस क्राइसिस में कोई वो फोकस कर रहे हों। वो ऐसे जो हमने देखा कि जो मौजूदा वज़ीर आज़म हैं, जब वो वज़ीर आला थे तो वो एक मल्टी मीडिया पे पूरे ज़िले की ब्यूरोक्रेसी को बिठा के एक ऑनलाइन मीटिंग भी कर लेते थे और इनसे बड़ा फील्ड के अंदर फ़र्क पड़ता था। और दूसरा ये कि वो एक छापे भी फील्ड में मारे जाते थे और सरप्राइज़ विज़िट भी होते थे। तो ये 3 स्टेप अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब लेंगे तो आवाम के लिए काफ़ी इसमें बेहतरी आएगी। नहीं, आपने अहम बात की, लेकिन ये राना साहब वही गवर्नेंस के मसाइल हैं। एक काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की भी उन्होंने बात की। पूछना तो बनता है, जाहिर है पूछना बनता है। अब जाहिर है वफाकी हुकूमत के लिए तो एक मुश्किल ये है कि पंजाब के अंदर दूसरी हुकूमत है, तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इसी जमात की हुकूमत है, लेकिन इनको मैनेज तो करना चाहिए ना। वो तो एक बयानिए के पीछे खड़े हैं, यानी पंजाब की तहरीक इंसाफ और खैबर पख्तूनख्वा की तहरीक इंसाफ वो इमरान खान साहब के एक बयानिए के पीछे खड़ी हो जाती है कि वो कहते हैं कि जी ये तो बस वफाकी हुकूमत का काम है। इल्ज़ामात ये भी बताने की ज़रूरत है आवाम को कि दरअसल सूबे ही जिम्मेदार हैं इस मामले के। जावेद साहब आइन से ना बल्द लोग हैं, ना ये पढ़ते हैं, ना इनको आइन का पता है, ना लॉ का पता है। मेरा जो ज़ाती ख्याल है, अगर आप आइन को स्टडी करें, जैसे मलिक साहब भी अभी फरमा रहे थे, तो ये बड़ा इफेक्टिव इंस्ट्रूमेंट है। क्या गवर्नमेंट जो है, जो पंजाब या केपी की गवर्नमेंट, क्या वो अकाउंटेबिलिटी से, मुहासबे से बाब है? क्या उनको कोई पूछने वाला नहीं है? क्या फेडरल गवर्नमेंट का मुहासबा नहीं कर सकती है? आपको पता है दूर तक बात जाती है। ये फूड सिक्योरिटी का मसला है और ये लोगों की जिंदगियों का मसला है। फाका कशी पे लोग आ गए हैं, क्या इनके खिलाफ कोई एक्शन लिए? इनको ये याशी की इजाजत दी जा सकती है कि ये पॉलिटिक्स ही करते रहे और जो है फंड खाते पीते रहे और लोगों के इन मामलात को, जो डे टू डे बेसिस बच्चों को रोटी नहीं मिल रही है, वो उसका इंतजाम ना करें? ये क्या तरीक़ेकार है? इसके ऊपर हर एक्शन गवर्नमेंट के ऊपर हो सकता है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट के ऊपर। ये एक दूसरे के लिहाज में, और हम जब कानून को एक तरफ रख देते हैं और फिर हम कानून की अमलदारी नहीं करते, एक्सपीडियंसी करते हैं, चीज़ों को डिले करते हैं, इसमें रिलक्टेंस का मुजाहरा करते हैं, इस वजह से सारे मामला खराब होते हैं। जब कोई गैर कानूनी कोई स्टेप ले, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो इंडिविजुअल हो, तो उसको रोका जाए, और नहीं रुकता तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। तो आप देखेंगे उसके नतीजे निकलेंगे। जिन सेक्शंस का मैंने जिक्र किया है, वो अगर पढ़ेंगे तो पता चल जाएगा कि उसमें क्या क्या हो सकता है। यानी उनसे गवर्नमेंट छीनी जा सकती है अगर वो आटे के मामले को अच्छी तरह से संभाल नहीं सकते। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जिनेवा पहुँच गए हैं। खबर दे रहे हैं आपको, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जिनेवा पहुँच गए हैं। पाकिस्तान के सैलाब मुतासरा इलाकों की तामीर नो और बहाली के मौजू पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस जिनेवा में हो रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस मुश्तरका मेज़बानी करेंगे। खबर दे रहे हैं कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की जानिब से मुतासरा इलाकों की बहाली का फ्रेम वर्क पेश किया जाएगा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ आला सतह वफ़द के हमरा जिनेवा पहुँच चुके हैं। वज़ीर आज़म के वफ़द में वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी, वज़ीर ख़जाना मोहम्मद इसहाक़ डार, वज़ीर बराए मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान और वज़ीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब शामिल हैं। वज़ीर आज़म कल जिनेवा में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस के साथ मिलकर पाकिस्तान की तामीर नो और बहाली में शराकत के मौजू पर बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी भी करेंगे। पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस में तामीर नो और सैलाब से मुतासरा इलाकों की बहाली का फ्रेम वर्क पेश करेगा और इसको अमली जामा पहनाने के लिए बैनुल अक़वामी ताउन और तवील मुद्दती शराकत दारी की अहमियत पर जोर देगा।
کانفرنس میں افتتاحی اجلاس کے بعد باضابطہ طور پر تعمیر نو اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں کی بحالی پر غور کیا جائے گا، جس کے بعد پارٹنر کی جانب سے امداد کے اعلانات کیے جائیں گے۔ کانفرنس میں سربراہان مملکت، وزراء اور متعدد ملکوں کے اعلیٰ سطح نمائندے اور بین الاقوامی مالیاتی اداروں، فاؤنڈیشنز اور فنڈز کے ساتھ بین الاقوامی ترقیاتی تنظیموں، نجی شعبے، سول سوسائٹی اور بین الاقوامی NGOs کے نمائندے شرکت کریں گے۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف اور اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل انتونیو گوتریس مشترکہ پریس ٹیک آؤٹ میں بھی شرکت کریں گے۔ خبر دے رہے ہیں وزیر اعظم محمد شہباز شریف اعلیٰ سطح وفد کے ہمراہ اسلام آباد سے جنیوا پہنچ گئے ہیں۔ یہ تھی PTV تازہ ترین۔ ایوان ہے اس کے اندر یہ چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے۔ اپوزیشن ہے، آپ کی اپوزیشن ہے تو آپ اس پہ اٹھا سکتے ہیں رانا صاحب بھرپور طریقے سے۔ جی بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات۔ یہ دو باتیں ملک صاحب نے کہی ہیں۔ میں صبح اٹھتے ہی جو چیئرمین ہے یہ جسے کمپٹیشن کمیشن ہے اس سے میں خود بات کروں گا، ورنہ ہم ان کو بلا لیں گے وہاں سینٹ میں، ان کی طبیعت صاف کریں گے۔ بالکل They must play a role۔ یہ کوئی بات ہے۔ تھینک یو ملک صاحب، آپ نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا۔ جی ہاں بالکل، جہاں آپ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں وہاں اپنے حصے کی آپ کنٹریبیوشن ضرور کیجیے گا۔ بالکل ٹھیک ہے سجاد صاحب، آپ بتائیے یہ جو ایک اور جو چیلنج ہے یہ تو ہے ہی ہے، آپ یہ بتائیے کہ اس حوالے سے کہ آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو اصلاح حوال کر رہے ہیں، دوسرا ان کے سامنے اب وہ اعتماد کے ووٹ والا بھی معاملہ پڑا ہوا ہے، اس سے بھی وہ انکار کیے ہوئے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب کے اندر اب جو سیاسی رسا کشی ہے اس میں پھر اضافہ ہوگا اور یہ خود ان کے لیے ایک آئینی اور قانونی پیچیدگی پیدا ہو رہی ہے خود حکومت پنجاب کے لیے؟ ہاں بالکل، پنجاب میں ایک طرف تو اپوزیشن پارٹیاں جو ہیں وہ اور جو گورنمنٹ میں ہیں چودھری پرویز الہی اور PTI، ان کا آپس میں ایک ہے کہ بھئی ساری اپوزیشن پارٹیاں یہ کہہ رہی ہیں کہ اعتماد کا ووٹ لیں، اور چودھری پرویز الہی صاحب کا ایک تضاد PTI کے ساتھ ایک ابھر کے سامنے آیا ہے کہ PTI نے کہا تھا کہ ہم چودھری پرویز الہی کو کوئی 9 یا 10 تاریخ کو اعتماد کا ووٹ دیں گے اور پھر اسمبلیاں توڑ دیں گے، تو اس نے کہا کہ عقل کے ناخن لیں، میں اعتماد کا ووٹ نہیں دوں گا۔ آج جو اجلاس ہوا ہے یہاں پہ عمران خان کی صدارت میں ان کی کور کمیٹی کا، اس میں بھی یہ فیصلہ کیا گیا ہے، جو پرویز الہی کہتا ہے اس کو انہوں نے انڈورس کر دیا ہے اور کہا ہے کہ جب تک عدالت نہیں ہمیں کہے گی ہم اعتماد کا ووٹ نہیں لیں گے، اور جب اعتماد کا ووٹ لیں گے تو اس کے بعد اسمبلی توڑیں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پرویز الہی ان کو پچھلے کچھ عرصے سے یہ کہہ رہا تھا کہ اسمبلی کو مت توڑیں، اور یہ جو ان کے پروجیکٹس ہیں جو انہوں نے سوچے ہوئے ہیں اگلے الیکشن تک کے لیے وہ ان کو کرنے دیے جائیں، جبکہ PTI کہہ رہی تھی کہ نہیں جناب آپ کو ہر صورت میں اسمبلی توڑنی ہوگی۔ یہ جو تضاد تھا کاف لیگ کا اور PTI کا، اس میں لگتا ہے پرویز الہی جیت گئے ہیں، اور ڈیفینیٹلی اپوزیشن تو چاہے گی کہ یہ اعتماد کا ووٹ لیں، کیونکہ اس وقت جس طرح سے ان کے ارکان ان کے ساتھ کھڑے ہونے سے انکار کر رہے ہیں، 2 خواتین نے کہا ہے کہ وہ پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیں گی جو ممبر ہیں پروونشل اسمبلی کی، اسی طرح ایک میل ممبر پروونشل اسمبلی سامنے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ میں پرویز الہی کو ووٹ نہیں دوں گا۔ تو اسی طرح بہت سارے خاموش لوگ ہیں، خاص طور پہ جنوبی پنجاب کے بہت سارے MPAs ہیں جنہوں نے آ کے چودھری عمران خان صاحب کو بھی کہہ دیا تھا اپنے پارٹی ہیڈ کو کہ ہم یہ جو آنے والے وقت میں اسمبلیاں مت توڑیں کیونکہ یہ ہمارے لیے دقت پیش آئے گی، اور میرا نہیں خیال کہ وہ پرویز الہی کو ووٹ آف کانفیڈنس دیں گے۔ تو اس لیے پرویز الہی صاحب اب ووٹ آف کانفیڈنس سے بھاگ رہے ہیں، اور PTI اب ان کو سپورٹ بھی کر رہی ہے اس حوالے سے، تو میرا خیال ہے کہ یہ معاملہ ابھی آگے چلے گا۔ ٹھیک ہے طاہر ملک صاحب، یہ بڑی آپ دلچسپ صورتحال نہیں ہوگی یہ پنجاب کے اندر کہ پہلے وہ کہہ رہے تھے کہ اسمبلیاں توڑیں گے، پھر جب گورنر نے کہا کہ اعتماد کا ووٹ لیں، پھر اب وہ اعتماد کے ووٹ سے انکاری ہیں۔ بڑی ایک عجیب سی صورتحال پیدا ہو گئی ہے عمران خان کے لیے۔ دیکھیں میرا خیال ہے اب یہ لاہور ہائی کورٹ پہ ہے کہ ان کا جو شارٹ آرڈر ہے اور جو چیزیں کہ ایک تو یہ کہ
جو تعطیلات تھیں اس کی موسم سرما کی، اس کے بعد 11 کو جو کہ اب زیادہ دور نہیں جی ہے، ہاں بالکل، اس کی نیکسٹ ہیئرنگ ہے، اس کے اندر جو ایک ہمیں جو اس میں کلیئرٹی کے لیے چیز وہ یہ ہے کہ وہ کب لیں گے. ایک ٹائم فریم تو ہے، ان لمیٹڈ تو آپ نہیں کر سکتے کہ جتنے اور ہے اسمبلی کا اس میں وہ لاسٹ ڈے لے لیں. تو یہ جو ابہام ہے، ایمبیگوٹی ہے کہ گورنر جو ہیں کانسٹیٹیوشنلی امپاورڈ ہیں کہ وہ اس کو چیف منسٹر کو کہیں کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں جب وہ یہ محسوس کریں کہ جو چیف منسٹر ہیں وہ ایوان کا اعتماد حاصل کرنے میں ناکام ہو گئے. اب اس کا ٹائم فریم جو ایک ڈیو پروسیس ہے اس کا ظاہر ہونا چاہیے، لیکن وہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ اس کو غیر معینہ مدت تک انٹرپریٹ کریں. تو میرے خیال سے 11 تاریخ تک کی یہ کلیئرٹی ہے. آج کی بھی جو اطلاعات ہیں ان میں یہی ہے کہ ان کی پلاننگ ہے کہ اگر اس دن 11 کو یہ انتظار کر رہے ہیں، ان کی حکمت عملی یہ ہے کاف لیگ کی اور اتحادیوں کی کہ 11 تاریخ کو اگر کورٹ نے اس وقت ان کو کوئی اسٹرکٹ آرڈر دیا تو یہ اسی دن یہ کر لیں گے. لیکن میرا لحاظ سے یہ ایک افسوسناک امر ہے کہ جب پولیٹیکل سٹیک ہولڈر پارلیمنٹ کے معاملات میں میچورٹی نہ دکھائیں اور ان کو عدالتوں تک یہ معاملہ ریفر کریں. جہاں تک یہ بات ہے کہ اس میں اس وقت پرویز الہی فیڈرل گورنمنٹ کے ہم نوا ہیں کہ اسمبلی جو ہے وہ نہیں ٹوٹنی چاہیے جلد، اور عمران خان صاحب نے بھی تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں زمینی حقائق کا ادراک کر لیا ہے، اور ان کے فالوورز اور اہم رہنما اور خود ایک دو انٹرویو میں وہ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ انتخابات کا اب قبل از وقت جو انعقاد ہے اس کے امکانات جو ہیں وہ محدود ہو چکے ہیں. بالکل. تو پھر کیوں نہیں اس سے جو دوسرا آخری لاسٹ انالیسز اس سے یہ مرج ہوتا ہے کہ جب آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن اب اکتوبر میں ہوں گے، نومبر میں ہوں گے، تو آئیں آپ پارلیمنٹ میں واپس آئیں اور ایک اکانومی کے لیے، ریاست کے لیے، کیونکہ یہ وقت جو ہے وہ سیاست کو بچانے کا نہیں ہے، ریاست کو بچانے کا ہے. اس کے لیے آپ کی انا ریاست سے نہیں ہونی چاہیے، آپ کی دشمنی، آپ کی مخالفت ریاست سے نہیں ہونی چاہیے. پاکستان کی اکنامک سچویشن میں اپوزیشن کا بھی کام ہے کہ گورنمنٹ کو تجویز دے، اور جس طرح ہم نے ابھی تک ڈسکس کیا کہ پروونشل گورنمنٹس تو اس وقت فورن انویسٹمنٹ بھی اٹریکٹ کرنے کے لیے انڈیپینڈنٹ ہیں. تو ایک ایسا لائے عمل بنایا جائے کہ اس ملک کے عام آدمی کو کیسے ہم اس کی حالت اظہار بہتر کر سکتے ہیں. سیاست کا مقصد کیا ہے؟ سیاست کا مقصد یہی ہے کہ ہم معاشی طور پہ، سیاسی طور پہ خود مختار ہوں اور عام آدمی کے حالات بہتر ہوں. افسوسناک امر یہ ہے کہ اس طرف ان کا اپوزیشن کا فوکس نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ صدر کو اس میں اہم رول کرنا چاہیے کہ اہم آئینی ادارہ ہے کہ وہ ان ملک کے حالات، وہ فیڈریشن کے نمائندے ہیں اور ان کی اپنی پارٹی میں بھی سے ہے کہ وہ عمران خان صاحب کو اور جو چیف منسٹرز ہیں ان کو یہ ویٹ کرائسس ہے یا اکنامک سچویشن ہے، اس کے اندر وہ انہیں کہیں کہ ریاست کے مفادات کے تحت کام کرنا چاہیے. لیکن کیا ان کو احساس ہوگا رانا مقبول صاحب، تحریک انصاف، ان کی قیادت، ان کی لیڈرشپ کو اس چیز کا احساس کریں گے کہ اکانومی کی سچویشن ہے، مہنگائی کی سچویشن ہے اور یہ اس وقت بحران ہے، بجائے اس کے کہ آپ الیکشن کریں، اب واپس پارلیمان کے اندر آئیں اور اس کے لیے کچھ اصلاحات کی بات کریں؟ دراصل جی وہ جو شخصیت ہے وہ سیاست کے ایسے اصولوں سے واقف ہے. آپ ان کا ڈکشن دیکھ لیں، زبان دیکھ لیں، طرز گفتگو دیکھ لیں، طرز خطابت دیکھ لیں. کبھی جو اسٹیٹسمین ہوتے ہیں وہ ایسی زبان استعمال کرتے ہیں، کبھی آپ نے اگر سنا ہو تو مجھے آپ بتا دیں. کبھی قائد اعظم نے کیا ہو یا کسی اور نے کیا ہو، تو بات یہ کرنے والی ہے کہ وہ نابلد ہے سیاست کے سواد، سیاست کے کلچر سے. وہ دھکیشائی کرتے ہیں اور ہائیڈ اینڈ سیک کرتے ہیں. He always runs with the hound, runs with the hare. تو یہ پالیسی پر نہیں چل سکتی. بات اصولوں سے ہوتی ہے، اصولوں پہ ہی چلنا چاہیے. ہر روز وہ 3 دفعہ اپنا بات کر کے خود اس کو توڑتے ہیں. اس لیے میں نہیں سمجھتا کوئی احساس پیدا ہوگا. ان کا ایک مشن ہے کہ چیزوں کو ڈسٹرب رکھو، ٹربولنس رکھو، تاکہ یہ جو گورنمنٹ ہے یا یہ نظام ہے یہ اسٹیبلائز نہ ہو سکے اور یہ متزلزل ہو جائے، اور پھر ہو سکتا ہے مجھے موقع مل جائے. یہ آبجیکٹو جو ہے ان کا، یہ بڑا خطرناک ہے اور اصولوں کے خلاف ہے. ہاں البتہ بہت سارے دوست ان کو کہتے ہیں
मुझे तो ये भी मालूम है, सबको मालूम है कि उनका सदर भी उनको कहता है, लेकिन वो सदर की परवाह नहीं करते। सदर को एक ऑर्डिनरी वर्कर वो समझते हैं, उनकी बात को कोई वक्त नहीं देते, क्योंकि बेसिकली उनमें एक बुनियादी जिबिली चीज़ ये है कि वो खुद पसंद भी बहुत है और फिर एरोगेंट भी बहुत है। वो आप सब लोगों ने देखा होगा। इसलिए मैं नहीं समझता कि वो निज़ाम में वो आसूदगी या वो बैलेंस लाने में कामयाब होंगे। वो चीज़ों को ख़राब कर सकते हैं, चीज़ों को ऐसे तरीके से चला नहीं सकते। ये जो आप असम्बलीज का, मैंने कभी बिलीव नहीं किया इस बात को कि इमरान खान साहब असम्बली को डिसॉल्व करना चाहते हैं। ठीक। वो इसलिए कि जब उन्होंने सारा ये बनाया, तमाशा बनाया और वहाँ पब्लिक इकट्ठी की इस्लामाबाद में, पिंडी में, और कहा जी मैं तो टॉपसी टॉपी कर दूंगा इस्लामाबाद को, और मैं वो अपॉइंटमेंट भी नहीं होने दूंगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब उन्होंने देखा कि क्राउड की क्या कैफियत है, तो फिर उन्होंने रिगल आउट किया है। इससे ये रिगल आउट किया है कि किस तरह अब यहाँ तो कामयाबी नहीं हो सकी, तो ये अब शोशा छोड़ो और इस शोशे पे he never wanted to dissolve the assembly। ये आप कह रहे हैं कि वो बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि असम्बलियां डिसॉल्व हों, बिल्कुल वो एक तरह से सिर्फ हाँ ठीक है, ये एक दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त भी खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सेनेटर राना मकबूल साहब, सजाद अनवर साहब और ताहिर नईम मलिक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन यकीनी ये जो एक सूरत हाल है आटे की कीमतों के, आटे के बहरान के हवाले से, इसमें ज़ाहिर है कि सूबाई हुकूमतें ज़िम्मेदार हैं। सूबाई हुकूमतें इससे ओहदाबरान नहीं हैं, उनको अपनी ज़िम्मेदारी लेनी होगी। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अंदर तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उन्हें गवर्नेंस देनी होगी और इसकी ज़िम्मेदारी लेनी होगी। एक ब्रेक का वक्त हो जाता है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद प्रोग्राम जारी रहेगा। प्रोग्राम में नाज़रीन एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और प्रोग्राम के इस मरहले में हम बात करेंगे जिनीवा में पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा के इश्तिराक से आलमी मौसमियाती कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी समेत पाकिस्तान का वफ़द जिनीवा पहुँच चुका है। ये एक बहुत अहम कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें पाकिस्तान में जो सैलाब आया था, उससे जो तबाहकारी हुई थी, उसके नुकसानात और बहाली के लिए जितनी पाकिस्तान को इस वक्त आलमी इमदाद की ज़रूरत है, उस हवाले से तफसील से पूरी दुनिया को बताया जाएगा। इस कॉन्फ्रेंस के हवाले से कहा जा रहा है कि इसमें सरकारी इदारे, निजी सेक्टर, इसके साथ साथ निजी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, सरबराह मुमलिकत, मुख्तलिफ़ मुल्कों के वज़रा और वफूद, और इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल NGOs हैं उनके नुमाइंदे भी शिरकत कर रहे हैं। पाकिस्तान में जो सैलाब आया था उससे ज़ाहिर है कि पाकिस्तान का बदतरीन नुकसान हुआ था, पाकिस्तान की मईशत को नुकसान हुआ था, पाकिस्तान में जानी नुकसान भी हुआ है, अमलाक को भी नुकसान पहुंचा था, ज़रई ज़मीनें भी तबाह हुई थी, और पाकिस्तान को एक बहुत बड़ी मदद की ज़रूरत है कि पाकिस्तान जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं उसमें बहाली और तामीर नौ का काम कर सके। क्या इस कॉन्फ्रेंस से तवक्कुआत होंगी, इस बारे में हमें ज्वाइन कर रहे हैं माशी तज्ज़ियाकार जनाब डॉक्टर ग़ुलाम समद। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब आप इस तरह की कॉन्फ्रेंसेस भी खुद बहुत सी कॉन्फ्रेंसेस अटेंड भी कर चुके हैं। ये जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है आपके ख्याल में ये कितनी अहम कॉन्फ्रेंस है और इससे हमारी क्या तवक्कुआत हैं? जावेद इकबाल साहब बहुत शुक्रिया इन्विटेशन का। जावेद इकबाल साहब इसमें 4 बुनियादी इसकी अहमियत हैं। पहला अहमियत तो इनका ये है इस कॉन्फ्रेंस का कि एक यहाँ पे हम शोकेस कर सकते हैं अपने जो फ्लड डैमेजेस हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वो पोस्ट डिजास्टर फ्रेमवर्क है जो IMF भी हमसे डिमांड कर रहा था। तो वो पूरी दुनिया के सामने हम वो पोस्ट डिजास्टर फ्रेमवर्क जो फ्लड के बाद हमने प्रिपेयर किया है, तैयार किया है, वो वहां पे हम शोकेस करेंगे। तो पहला इसका ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। दूसरा इनका जो जावेद इकबाल साहब बहुत ही अहम पॉइंट है वो ये है कि हम जितने भी आजकल सुन रहे हैं तो हम इसको कंसीडर करें एक एड या डोनर कॉन्फ्रेंस, लेकिन उससे भी ज्यादा जो इसकी अहमियत है ये एक डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी है पाकिस्तान के लिए। जिस तरह आपने फरमाया कि जितने भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होंगे ग्लोबली,
डोनर्स ऑर्गेनाइजेशंस होंगे ग्लोबली, और जितने भी कंट्रीज होंगे वहां पे, वो सारे वहां पे मौजूद होंगे। तो वहां की मौजूदगी में हम तकरीबन अपना जो पूरा फ्लड्स और जिनके डैमेजेस हैं और लॉसेस हैं, और एक अच्छे तरीके से, एक अच्छे डिप्लोमेटिक वे के साथ प्रेजेंट कर सकेंगे। तो इसको हम सिर्फ एड और डोनर कॉन्फ्रेंस ना देखें, बल्कि एक डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटीज देख लें कि किस तरह एक पूरी दुनिया के साथ हम अपने एक एनवायरनमेंट जो है, कंड्यूसिव एनवायरनमेंट डेवलप कर सकते हैं। तीसरा जावेद इकबाल साहब, जो अगेन जिस सिचुएशन में करंटली हम हैं, वो है कि आईएमएफ के साथ एक हमारा फिलहाल निगोशिएशन चल रहा है। तो वहां पे एक अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड होगी कि हमारी जो गवर्नमेंट है, इस साल डॉक्टर साहब ने फरमाया है कि पॉसिबल है कि हम आईएमएफ के डेलीगेशन के साथ भी वहां पे मिलेंगे। तो ये एक बहुत ही अपॉर्चुनिटी है तीसरी। और जावेद इकबाल साहब, जो फोर्थ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अभी रिसेंटली जो COP27 हुआ था, तो वहां पे भी जितने कमिटमेंट्स वगैरह हुए थे, तो वह उसके बेसिस पे हम बिल्ड करेंगे इसी डोनर्स कॉन्फ्रेंस में। तो ये 4-5 बुनियादी इसकी अहमियत है इस कॉन्फ्रेंस की। ठीक है, ठीक है। हमें इस वक्त साबिक सफ़ीर शाहिद कियानी साहब फोन लाइन पे ज्वाइन कर रहे हैं। शाहिद कियानी साहब, आपको भी खुश आमदेद कहते हैं। कियानी साहब, ये हम सैलाब के बाद मुसलसल ज़ाहिर है कि अक़वाम मुत्तहिदा को भी इंगेज किया हुआ है, अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल भी यहाँ आए, फिर ये अब जनीवा में जो कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, आपके ख्याल में इसकी कितनी अहमियत है? क्योंकि डिप्लोमेटिकली भी एक बहुत बड़ी बात है कि पाकिस्तान और अक़वाम मुत्तहिदा दोनों इकट्ठे इस कॉन्फ्रेंस को होस्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि एक तो हम पूरी दुनिया को बताएं कि हमारा क्या नुकसान हुआ है, और फिर एक सूरत हाल जब से सैलाब आया, एक अक़वाम मुत्तहिदा ने भी एक अपील लॉन्च की थी, उसका भी बहुत थोड़ा सा अमाउंट, यानी जो अपील लॉन्च की गई थी उसका सिर्फ 21% हमारे तक पहुंचा है। तो हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी, मौका मिलेगा कि हम दुनिया को बावर कराएं और दुनिया को बताएं कि ये जो सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान में दरपेश है, कोई भी मुल्क इसका शिकार हो सकता है। देखिए जी, हमने अपना बहुत हद तक, मैं ये कहूँगा कि हमने अपना होमवर्क किया है। देखिए मिस शरी रहमान, हमारी एक सबसे बड़ी बात है कि आपके पास जो टीम है, आपको कन्विंस करने की डोनर्स को या डेवलप कंट्रीज को, वो आपके पास बड़ी मजबूत टीम है। आपकी मिस शरी रहमान है, क्लाइमेट चेंज के मिनिस्टर हैं, फॉरेन मिनिस्टर साहब हैं, खुद वज़ीर आज़म साहब खुद भी हैं। तो ये टीम आपकी अच्छी है, यूएन के आपके ऑफिसर्स हैं जो एक्सपीरियंस हैं। तो वो तो आपने अपना होमवर्क किया हुआ था। कॉप जो 26 में, जो 27 में, जो भी 26 की मीटिंग्स हुई थी, और फिर वज़ीर ख़ारजा साहब जब वो न्यूयॉर्क गए थे, तो उन्होंने जो यूएन में जो 77 ग्रुप है और चाइना के साथ मिलकर आपका केस बहुत मजबूत बनाया है कि हमने करना क्या है। लेकिन इस वक्त जो आपकी चैलेंज है, अब हम ये समझते हैं कि अब जो ये मीटिंग होनी है, ये 2 दिन की मीटिंग है जो हो रही है जिनीवा में, उसके अंदर आपको, मेरी अपनी ओपिनियन ये है कि जहाँ पर आप उनको कन्विंस करेंगे, जो डोनर्स हैं कि जिन्होंने आपको पहले भी, मतलब सिर्फ हामी नहीं है, बहुत सारे, लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की रिजिलियंट जो उसने कहा है, यहाँ रिजिलियंट के ऊपर आपको एक जोर डालना पड़ेगा। रिजिलियंट मीन कि शॉक्स को बर्दाश्त कर सकती है पाकिस्तान। अब ये एक बड़ा चैलेंजिंग अल्फाज है कि क्या हम कर सकते हैं कि नहीं। इसलिए हमें यहाँ पर भी बहुत अपना जो केस मजबूत करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। लेकिन ये हमें ये भी होना, अभी हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वो तो आपको पैसे देंगे और देने चाहिए, क्योंकि आपका जो पोल्यूशन, जो आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन है टुवर्ड्स ग्लोबल जो पोल्यूशन है, वो तो बहुत ही कम है। लेकिन होता ये है कि बहुत सारे और भी मुल्क जो ये कहेंगे जी कि हम भी तो कम कर रहे हैं, हमें भी दें। वहां पर एक याद रखें कि जो फटीग है ना डोनर्स की, वो बहुत हो गई है, क्योंकि उन मुल्कों के अंदर भी इकोनॉमीज उनकी काफी हिट हुई हैं ये यूक्रेन वॉर की वजह से, और वैसे भी। तो ये बड़ा जरूरी है। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जहां पर हम अपना केस बताएं और केस जो है हमारा मजबूत है, वहां पर हमें भी बताना चाहिए कि हम स्टेप्स क्या लेना चाहते हैं, आप सुनना चाहते हैं। ये देखें ना, इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं, रिवर बेल्ट, कैनाल्स हैं, वाटर कोर्सेज ठीक नहीं किए गए, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन है टिम्बर माफिया के खिलाफ, ये एग्रीकल्चर लैंड्स को जो प्राइवेट हाउसिंग अथॉरिटी ने ले लिए हैं, ये स्टेप्स जो हैं हार्मफुल एयर पोल्यूशन हैं, प्रिजर्विंग वर्ल्ड हेरिटेज है, एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं, और रिन्यूएबल एनर्जी पे हमने काम करना है, और ताकि इमिशन प्रोड्यूसिंग व्हीकल्स हम लेकर जब जो कर रहे हैं जो कम हो, तो लार्ज स्केल जो ट्री प्लांटेशन लगानी है, वाटर लेक्स बनाने, रिजर्वर बनाने, स्टोरेज पर्पस,
یہ ہمیں ضرور بتانا پڑے گا کہ دیکھیں کہ آپ ہمیں دے رہے ہیں، ہمارا اتنا نقصان ہوا ہے تو ہم کیا کر رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، اور ہم بھی خود کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. یہ آپ درست فرما رہے ہیں کیانی صاحب. ڈاکٹر صاحب آپ فرمائیے گا کہ ایک تو 3 کروڑ 30 لاکھ سے زائد لوگ تو متاثر ہوئے ہی اس سیلاب سے. اب یو این ڈی پی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر پراپرلی ریکنسٹرکشن کے کام نہیں کیے گئے، تعمیر نو نہیں کیا گیا، تو پاکستان کے اندر 90 لاکھ لوگ اور مزید غربت کا شکار ہو سکتے ہیں. یہ جو متاثرین لوگ ہیں، ظاہر ہے اس کا پورا امپیکٹ ہوگا، متاثرین بھی ہیں ساتھ اور لوگ بھی ہیں. یہ بڑی تشویشناک فگرز یو این ڈی پی بتا رہی ہے. تو اس میں ہمیں یہ موقع تو ہے کہ جیسے اسحاق ڈار صاحب اور ان کا وفد وہاں پر موجود ہے اور ان کی IMF کے وفد کے ساتھ ملاقات ہو سکتی ہے، تو ان سے بات کی جائے، ان سے نیگوشیٹ کیا جائے، کچھ وہاں پہ ہمیں ریلیف ملے، اور کچھ یہاں جو باقی ادارے ہیں یا جو عالمی مالیاتی ادارے ہیں وہ ہمارے ساتھ مزید کچھ اچھی بات کریں. بالکل جاوید اقبال صاحب، گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی 4RF کے نام سے ایک ڈاکومنٹ اب ریسنٹلی پبلش کر دیا ہے، اور ایک پورا ہوم ورک اس پہ ڈیولپ ہوا ہے، جس میں انہوں نے ریزیلینٹ ریکوری، ریہیبلیٹیشن، ریکنسٹرکشن فریم ورک ڈیولپ کیا ہے. اور اس ڈاکومنٹ میں انہوں نے تقریباً جتنے بھی کاسٹ ہیں آپ کے فلڈز کے، تقریباً اپ ٹو 5% آف GDP یہ ابھی ریسنٹلی فلڈ نے آپ کو کاسٹ کیا ہے. اور جس طرح آپ نے بتا دیا ہے کہ اتنے کاسٹ ہمیں فصلوں میں، ایگریکلچر میں، باقی چیزوں پہ کافی کاسٹ آئی ہے، تو ڈیفینیٹلی یہ ایک ہمارے پاس ایک ایج ہے، یہ ایک نیش ہے جو وہاں پہ ہمیں کیش کرنا چاہیے کہ ہمیں اتنا ڈیمیجز ہوئے ہیں. گلوبل اکانومیز بھی سفر ہو رہی ہیں اور وہاں پہ بھی سلو ڈاؤن چل رہا ہے، لیکن یہاں پہ اگر ہم کوانٹیفائی کریں اپنی ایگریکلچر لاسز کو اور جو ہیومن کے جو لاسز ہوئے ہیں اور اوورآل جو GDP کے لاس ہوئے ہیں، تو میرے خیال میں یہ بہت ہی سگنیفیکنٹ نمبر ہے. تو اس کو ہمیں ایک وہاں پہ اچھے طریقے سے پریزنٹیشن دینی چاہیے اور وہ ہمیں کیش کرنا چاہیے. اور دوسرا جاوید اقبال صاحب، یہ ہم جوائنٹلی کر رہے ہیں UN کے ساتھ، تو ایک جو سگنیفیکنٹ پوائنٹ وہاں پہ ہم نے اٹھانا ہے وہ ہے آپ کا جو SDGs ہے، سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز ہیں جاوید اقبال صاحب، وہ پاکستان میں سگنیفیکنٹلی افیکٹ ہو جائیں گے. اگر ہم اوورآل SDGs کی جو اچیومنٹ دیکھ لیں تو وہ ویسے بھی سلو ہو گئے تھے، کچھ کووڈ کی وجہ سے اور کچھ گلوبل فائنینشل جو لیمیٹیشنز ہیں ان کی وجہ سے بھی. لیکن فلڈ کی وجہ سے جو پاکستان کے کچھ SDGs تھے جو اچھے جا رہے تھے، وہ بھی سگنیفیکنٹلی امپیکٹ ہو گئے ہیں. تو وہاں پہ جو ہمیں ریز کرنا ہے کہ SDGs پہ پاکستان میں جو اچیومنٹ کی امپیکٹس تھی وہ، اور ساتھ ساتھ جو ایک اکنامک کاسٹ ہمیں انکر ہوا ہے وہ، تو ڈیفینیٹلی جاوید اقبال صاحب ہمیں تو ایک کنوینس کرنا پڑے گا ان لوگوں کو ڈونر کانفرنس میں، اور ساتھ ساتھ جو پاکستان کے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں، منسٹری آف پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے، منسٹری آف فائنانس ہے، فارن افیئرز ہے، منسٹری آف کلائمیٹ چینج ہے، ان سب نے یہاں پہ بھی کام کرنے ہیں، جس طرح پہلے بھی کیانی صاحب نے بتا دیا ہے. تو ایک کمپریہنسو فریم ورک ڈیولپ کرنا پڑے گا آپ کو، جس میں آپ کے یہاں کے ایفرٹ جو پاکستان گورنمنٹ اور سٹیک ہولڈر لیں گے اور جو آپ ڈونر کمیونٹی سے ایکسپیکٹ کریں گے، وہ ایک ریئلسٹک فریم ورک آپ کو وہاں پہ بتانا ہوگا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں جاوید اقبال صاحب، ایک اپرچونٹی ہے ہمارے پاس ڈپلومیٹک فرنٹ پہ، وہاں پہ ہم جتنے بھی کاسٹ انکرڈ ہوئے ان کو، اور ساتھ جو ایک ہمارا فریم ورک ہے کہ ہم کس طرح اس کو اچیو کریں گے، وہ ایک ہولسٹک طریقے سے پریزنٹ کریں، تو میرے خیال میں یہ ایک ہمارے لیے بہت ہی بڑی اپرچونٹی ہے. بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر غلام صمد صاحب اور شاہد کیانی صاحب، آپ ہمارے ساتھ اس موضوع پہ شریک گفتگو رہے. یقینی طور پر پاکستان کے لیے ایک اہم موقع ہے. پاکستان نے جب سے پاکستان کے اندر سیلاب آیا اور اس میں پاکستان کی جو معیشت متاثر ہوئی، ظاہر ہے ایک بہت بڑا نقصان ہوا پاکستان کا. اگر نقصان کی ہم بات کریں تو اس میں تقریباً 44 لاکھ ایکڑ تو زرعی زمینیں تباہ ہوئی ہیں، متاثر ہوئی ہیں، 10 لاکھ مویشی اس میں ہلاک ہوئے ہیں، 1700 جو جانی نقصان ہے وہ بھی تقریباً 1700 تھا، 20 لاکھ گھر تباہ ہوئے ہیں اور تقریباً 13,000 کلومیٹر سڑکیں جو ہیں وہ بھی مکمل تباہ ہوئی ہیں. یہ اس کا جو تخمینہ لگایا جائے تو یہ 40-45 ارب ڈالر تک یہ نقصان جاتا ہے، اور یقینی طور پر یہ موسمیاتی تبدیلی کے نتیجے میں ہوا. اور پاکستان عالمی برادری سے یہ بار بار کہتا رہا کہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو صرف ظاہر ہے کہ پاکستان کے لیے مشکلات نہیں پیدا کر سکتا، یہ بلکہ پوری دنیا کے لیے مشکلات پیدا کر سکتا ہے. لہٰذا G20 ممالک پہ اور وہ ممالک جو کہ گرین ہاؤس گیسز کا اخراج کرتے ہیں، ان پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ یہ متاثرہ ممالک کا جو بوجھ ہے وہ ان کے ساتھ شیئر کریں.
ये था हमारा आज का प्रोग्राम। जावेद इकबाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।